اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ملحدین۔ دیکھیں، دن بدن آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ ملحدین کے اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ابتدا میں اگر آپ غور کریں ملحدین کے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر جو پہلے اسلام میں تھا اور الحاد میں کنورٹ ہوا ہے، ابتدا میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ پڑھے لکھے گریجویٹ لوگ، شروع میں یہ لوگ مخلص ہوتے ہیں، ابتدا میں مخلص ہوتے ہیں یہ لوگ کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہم اللہ کے وجود میں تحقیق کر رہے ہیں، اسلام کے قوانین میں ہم تحقیق کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ ملحدین کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور جب ان کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، وہ تو پہلے سے ہی اسلام سے دور ہوتے ہیں، تو ان کی صحبت کے ساتھ ساتھ پھر یہ علماء کی صحبت سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو علماء کی صحبت نہیں ملتی، تو اس لیے یہ لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج جس سوال کو میں اٹھانے جا رہا ہوں، ملحدین کی طرف سے سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اللہ نے جو انسان کے لیے اسلام کے اندر قوانین بنایا وہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز جو ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قانون بیما ہوا قانون، ایک قانون انسان فطرتاً اور عقلی طور پر چاہتا ہے کہ کوئی قانون ہو۔ جس جگہ پہ قانون نہیں ہے وہ جنگل ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ سوچ لیں کہ دنیا میں 1 گھنٹے میں تمام قانون ختم کر دیے جائیں تو لازمی بات ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کو کھا جائے گا، اس کا ملیا میٹ کر دے گا۔ تو عقل اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی لا ہونا چاہیے۔ اگر کسی جگہ پہ لا نہیں ہے تو وہ فقط جنگل ہے، وہ حیوانوں کی دنیا ہے، انسانوں کی دنیا نہیں ہے۔ اس لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہی قانون سے بچنے کے لیے، اللہ کے قوانین سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ انسان آزاد ہے، انسان سپیچ کے طور پر آزاد ہے، انسان ایک آزادانہ زندگی بسر کر سکتا ہے، انسان چاہے تو ہم جنس پرستی کو کیا کرے، اپلائی کر سکتا ہے اس کو، ہم جنس پرستی بھی جائز ہونی چاہیے۔ یہ ان کے سوالات ہیں۔ تو اس کو ہم نے تسلیم کر لیا کہ فطرتاً اور عقلائی طور پر انسان چاہتا ہے کہ کوئی قانون ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اس قانون کو بنانے والا کون ہو، کون بنائے اس قانون کو؟ کیونکہ اگر انسان کو دیکھا جائے، انسان بیما ہوا انسان اگر دیکھا جائے تو ہر انسان فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ اپنے صنف کے دوسرے انسان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نون لیگی قانون بناتا ہے تو وہ دوسری پارٹی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پاکستانی قانون بناتا ہے تو وہ انڈیا کے لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی ایرانی بناتا ہے وہ عرب کو استعمال کرے گا، کوئی گورا بناتا ہے وہ کالے کو استعمال کرے گا، کوئی کالا بناتا ہے تو وہ گورے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ جب ایک انسان قانون بناتا ہے، اپنی صنف کے دوسرے انسان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اور انسان ہمیشہ ناقص قانون بناتا ہے۔ آپ چلے جائیں امریکہ میں، امریکہ کا سب سے پہلا قانون آپ اپلائی کریں، دیکھیں جا کے، وہ بھی کسی انسان نے بنایا تھا۔ اب مثال کے طور پر اس ٹائم تک دیکھیں کہ اس قانون کے اندر کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں، کتنی اس کی شکیں چینج کر دی گئی ہیں۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ دلالت کرتا ہے کہ انسان کیا ہے، جب بھی بناتا ہے ناقص قانون بناتا ہے، انسان ایک ناقص قانون دان ہے۔ کیوں؟ قانون کب بنایا جاتا ہے؟ قانون بنایا جاتا ہے کہ انسانی فطرت کے تقاضوں کو دیکھ کے، کہ انسانی فطرت کے تقاضے کون سے ہیں۔ مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک پرسکون زندگی بسر کروں، میرے ساتھ جو ہمسایہ ہے، میرا جیران ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ایک پرسکون زندگی بسر کروں۔ اب ایک ایسا قانون ہو
جو مجھے بھی کوئی حدود مقرر کر کے دے، میرے ہمسائے کو بھی کچھ حدود مقرر کر کے دے. میرا تقاضا ہے پرسکون، اس کا تقاضا ہے پرسکون. تو ایسا ایک قانون ہو کہ میری آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ جو میرے ہمسائے کو تکلیف دے، یا میرے ہمسائے کی آواز اتنی اونچی نہ ہو جو مجھے تکلیف دے. تو ایسی حد اور حدود ہونی چاہیے جو ہر انسان کو اس کے دائرے تک محدود رکھیں، اس کو قانون کہتے ہیں. تو اب انسان تو ناقص قانون دان ہے. ہر سال ہر پارٹی نئے قانون بناتی ہے. یہ دلالت کرتا ہے کہ انسان ناقص قانون بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان فطرت کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے. انسان علم حاصل کر بھی لے، انسان بہت کچھ سیکھ لے، تو فطرت کے کتنے تقاضوں کا علم حاصل کر لے گا. تو پھر کون قانون بنائے؟ تو لازمی بات ہے کہ قانون وہ بنائے جو اس فطرت انسانی کا بھی خالق ہے، وہ قانون بنائے. وَإِلَّا انسان جب بھی قانون بنائے گا وہ کہیں نہ کہیں جا کر فطرت انسانی سے ٹکرائے گا. کیونکہ اگر انسان جان بھی لے، مثال کے طور پر ایک فطرت انسانی کے 1000 تقاضے ہیں، اس میں سے انسان زیادہ ہی جان سکے گا، 200 تقاضا جانے گا، اس کے مطابق قانون بنائے گا. آگے جا کر اور تقاضے اس کے اوپر کھلیں گے، پھر اسی قانون کو چینج کرنا ہوگا. تو لازمی بات ہے کہ قانون بنانا فطرت کے خالق کا کام ہے. جو اس فطرت کا بھی خالق ہے، یعنی ایک ایسی ہستی قانون بنائے جو قانون تو بنائے لیکن قانون اس کے اوپر لاگو نہ ہو، قانون دوسروں کے اوپر ہو. اسی نے اسی فطرت کو خلق کیا ہو، اب وہ اس کے تقاضے جانتا ہو کہ زید کی فطرت کیا ہے، خالد کی کیا ہے، بکر کی کیا ہے، عمر کی کیا ہے، فلاں کی کیا ہے، فلاں کی کیا ہے. وہ ان فطرت کو جانتا ہو، اس کے مطابق وہ قانون بنائے گا، اور وہ حقیقی قانون ہوگا. وہ کون ہے؟ وہ خدا تعالیٰ ہے. تو اس لیے خدا تعالیٰ کا قانون ہی کیا ہوگا؟ کامیاب ترین قانون ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر فطرت انسانی کو احکام کی شکل دی جائے، قوانین کی شکل دے دی جائے، تو وہ اسلام بن جائے گا. اگر اسلام کو انسان کی شکل دے دی جائے تو وہ فطرت انسانی بن جائے گی. کامل ترین فطرت انسانی کا نام اسلام ہے. یہ اسلام ہے. اب آگے سوال آئے گا کہ اسلام آج سے 1400 سال پہلے آیا ہے اور انسان کے اندر چینجنگ ہے. وہ 1400 سال پہلے والا قانون 1400 سال بعد کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے جبکہ انسان کے تقاضے چینج ہوتے ہیں؟ تو اس پر آخری سوال پر جو ابھی میں نے اٹھایا ہے، اس پر انشاءاللہ آنے والی میری ویڈیوز ہوگی. والحمدللہ رب العالمین.